ان کے بعد امام احمد ابن حنبل، وہ فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ ولا الثوریہ وخذ من حیث اخذوا. فرماتے ہیں لوگوں، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں اور میری تقلید نہ کرنا، اور امام مالک کی تقلید بھی نہ کرنا، امام شافعی کی تقلید بھی نہ کرنا، امام اوزاعی اور امام ثوری کی تقلید بھی نہ کرنا. تم دین وہاں سے لو جہاں سے ان ائمہ اکرام نے دین لیا ہے. انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ قرآن حدیث سے. ہم بھی لیں قرآن حدیث سے. اور پھر فرماتے ہیں لا تقلد دینک احدا من ہؤلاء، ان میں سے دین کے معاملے میں کسی کی تقلید نہ کرنا. تقلید ہوتا کیا ہے؟ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا، بغیر دلیل کے، یہ تقلید ہوتی ہے، بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا. حالانکہ کسی کی بات ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اگر دلیل طلب نہیں کی جاتی تو صرف اللہ کے رسول سے دلیل نہیں مانگی جاتی کہ آپ نے جو کہہ دیا وہ دین ہے. باقی ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ان کے علاوہ کوئی اللہ کا رسول نہیں ہے. فرماتے ہیں ما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فخذ بہ ثم التابعین بعد الرجل فیہ مخیر. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں تم ان ائمہ کرام میں سے کسی کی تقلید نہ کرنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو صحابہ سے ثابت ہو اس کو اختیار کر لو. اور جو پھر جو ان کے بعد تابعین ہیں نا، جنہوں نے صحابہ سے دین سیکھا ہے، ان کے بارے میں ایک بندے کو اختیار ہے، وہ ان سے لے یا نہ لے اس پر کوئی لازمی اور زبردستی نہیں، لیکن رسول اللہ کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا.